فیصلہ کرنا، جب تم کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر جمو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159۔ بلا شبہ اللہ متوکلین کو پسند کرتا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159۔ فیصلہ کرتے وقت ہم میں سے بہت سے لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں، انہیں قلق، حیرت و شک و شبہ پیش آتا ہے، پریشانی ہوتی اور ہمیشہ سر چکراتا ہے۔ اس لیے آدمی پر لازم ہے کہ وہ مشورہ لے اور اللہ سے استخارہ کرے اور سوچے کم۔ جب کوئی ارادہ پکا ہو جائے اور دل اس پر جم جائے تو بلا تردد اقدام کر ڈالے۔ اب استخارہ اور مشورے کا وقت ختم، اب عزم کرے، توکل سے کام لے، یقین اور مضبوطی ہو تاکہ تردد اور اضطراب کی زندگی ختم ہو۔ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے باہر نکل کر مقابلے کی رائے دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کہیں ہم نے آپ کو مجبور نہیں کر دیا؟ ایسا ہے تو پھر مدینے میں ہی ٹھہریے۔ فرمایا، جب کوئی نبی جب ذرہ پہن لیتا ہے تو اسے اتارنا زیبا نہیں، جب تک اللہ اس کے اور دشمنوں کے بیچ فیصلہ نہ کر دے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، یہاں تک کہ مسئلے میں تردد کی گنجائش نہیں۔ اب عزم مصمم اور نفاذ کی ضرورت ہے، جرأت و شجاعت اور قیادت کا تقاضا فیصلہ لیتا ہے۔ بدر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم وشاورہم فی الامر اور وامرہم شوری بینہم صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ پھر جب ایک فیصلہ ہو گیا تو آپ نے بے کھٹکے اقدام کر دیا۔ تردد کا مطلب ہے فساد رائے، ہمت کی کمی، ارادے کا تزلزل، کوشش کا بکھراؤ اور سفر کی ناکامی۔ یہ لا علاج مرض ہے، اس کی دوا تو بس عزم، جزم اور ثبات ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، ان میں صرف شک و اضطراب کی روح کام کرتی ہے، اپنے بارے میں بھی ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں بھی۔ انہوں نے اپنی روح اور ذہن کو ناکامی اور انتشار کا شکار ہو جانے دیا ہے۔ واقعے کا مطالعہ، مسئلے پر غور، اہل رائے کے مشورے اور رب السماوات والارض سے استخارے کے بعد آپ اقدام کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ جو چیز بھی سامنے آئے اسے فوراً نافذ کریں، اس میں دیر نہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کے موقع پر لوگوں سے صلاح و مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہ تھی کہ قتال نہ کیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس پر شرح صدر ہو چکا تھا کہ قتال کے ذریعے اسلام کو تقویت ملے گی، فتنے کی جڑ کٹے گی اور دین سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی تادیب ہوگی۔ اللہ کے نور نے انہیں دکھایا کہ قتال بہتر ہے، لہٰذا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور فرمایا، بخدا جو نماز و زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں ان سے ضرور جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کو یہ شرح صدر ہو گیا ہے وہی بہتر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا اور اس کے مطابق اقدامات کیے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہی مبارک اور صحیح نکلی، اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ ہم کب تک مضطرب رہیں گے، اپنی جگہوں میں چکرائیں گے اور فیصلہ لینے میں تردد کا شکار رہیں گے؟ بقول شاعر، اگر رائے رکھتے ہو تو عزیمت والی رکھو، تذبذب و تردد والی رائے بہتر نہیں ہوتی۔ منافقین کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ بحث و تکرار اور نظر ثانی وغیرہ کی بات کر کے اصل اسکیم ہی رائیگاں کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہاری مشکل میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے بیچ فتنے کی باتیں ڈالتے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 47۔
یہ لوگ ہیں جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں باتیں بنائیں کہ اگر ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے تم اپنے آپ سے موت کو ٹال دو اگر تم سچے ہو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 168۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ لیت و لال میں پڑے رہتے ہیں، اور اگر مکر کے عادی ہوتے ہیں یہ ایک قدم آگے بڑھاتے ایک پیچھے ہٹاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی کے بیچ لٹکے رہتے ہیں، نہ ان میں ہیں نہ ان میں، نہ ان میں ہیں نہ ان میں۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 143۔ کبھی ہمارے ساتھ کبھی دشمن کے ساتھ، ایک بار یہاں ایک بار وہاں، جیسا کہ حدیث میں ان کو ایسی بکری جو دو ریوڑوں کے بیچ میں ہے کہا گیا ہے، مشکلات کے وقت کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 167۔ حالانکہ وہ اپنے آپ سے اور خدا سے جھوٹ بول رہے تھے، یہ بحرانی حالت میں کھسک لیتے اور خوشحالی میں چلے آتے اور کہتے ہمیں جانے دیجئے، ہمیں نہ آزمائیے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 49۔ ان کا فیصلہ تذبذب اور مایوسی کا تھا۔ احزاب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ محفوظ تھے۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 13۔ ان کی یہ سب کارستانیاں واجب سے بچنے اور واضح حق سے کھسک لینے کے باعث تھیں۔ احد پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہیے۔ مومن کی طبیعت میں ثبات، منصوبہ سازی اور جزم و عزم ہوتا ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ و رسول پر ایمان لائیں پھر اس میں شک نہ کریں۔ سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15۔ جبکہ منافقین اپنے شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 45۔ یہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، الٹے پیروں پلٹتے ہیں، اپنے عہد و پیمان توڑ ڈالتے ہیں۔ لہٰذا اے بندہ مومن، جب درست بات سامنے آ جائے، گمان غالب ہو جائے، فائدے کا یقین ہو، تو تم بغیر کسی تذبذب و تاخیر کے اقدام کر ڈالو۔ شاعر نے کہا لیت و لال اور اگر مگر کو دور پھینکو اور ایسے چلو جیسے شمشیر زن کے ہاتھ میں تلوار۔ ایک شخص کو بیوی بہت ستاتی تھی لیکن وہ طلاق دینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ایک دانا سے اپنی بپتا سنانے لگا تو اس نے پوچھا اس بیوی کے ساتھ کتنے دن تم نے گزارے؟ کہا 4 سال۔ 4 سال؟ 4 سال سے زہر ماری کر رہے ہو؟ صحیح یہ ہے کہ صبر و انتظار اور تحمل ہونا چاہیے، لیکن کب تک ہو؟ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ معاملہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، چلے گا یا نہیں چلے گا، لہٰذا اسے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے جسے دل نہ چاہے اسے جلد سے جلد چھوڑ دو۔ لوگوں کے احوال کے استقراء اور تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوں تو بہت سے معاملات میں حیرت اور تذبذب پیش آتا ہے، لیکن 4 چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز تعلیم ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی لائن اختیار کریں، کیا موضوع لیں۔ میں نے بہت سے طلبہ دیکھے کہ تردد و تذبذب کے باعث کالجوں میں سالوں سال ضائع کر دیے، بعض رجسٹریشن کروانے میں کمزور رہے حتیٰ کہ وقت نکل گیا، بعض کسی شعبے میں 1-2 سال رہے، پہلے انہوں نے قانون مضمون لیا، پھر معاشیات لیا، پھر طب کی طرف لوٹ گئے، یعنی یوں ہی وقت ضائع کرتے رہے۔ اگر شروع ہی میں فیصلہ کر لیا ہوتا، مشورے سے کام لیتے اور استخارہ بھی کرتے، پھر جو فیصلہ ہوتا اس پر جمے رہتے تو ان کا وقت ضائع نہ ہوتا، مقصد حاصل ہوتا۔ دوسری چیز کام ہے۔ لوگ مناسب کام کا فیصلہ نہیں کر پاتے، کبھی ایک کام لیتے ہیں اسے چھوڑ کر دوسری کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، پھر نوکری چھوڑ کر تجارت میں لگتے ہیں، اس میں گھاٹا ہوا تو مفلس و قلاش ہو کر رہ جاتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میرا کہنا ہے کہ جس کو جہاں روزی مل رہی ہو اسی سے چمٹے رہنا چاہیے، وہیں سہولت ہوگی، کامرانی ہوگی۔
تیسرا مسئلہ شادی کا ہے۔ اکثر نوجوانوں کو بیوی کے اختیار کرنے میں حیرت و اضطراب طاری ہوتا ہے۔ دوسروں کی مداخلت سے بھی مسئلہ الجھتا ہے۔ باپ کسی اور کو دلہن بنانا چاہتا ہے، ماں کسی اور کو، بیٹے کی پسند کچھ اور ہے۔ کبھی ماں باپ کے دباؤ میں لڑکا ان کی پسند سے شادی کر لیتا ہے اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک دیندار حسن اور موافقت وغیرہ میں اطمینان نہ کر لیں تب تک اقدام نہ کریں، کیونکہ ایک عورت کے مستقبل کا مسئلہ ہے جس میں کوئی بے پرواہی نہیں برتی جا سکتی۔ چوتھا مسئلہ طلاق کا ہے۔ اس میں بھی بڑی پریشانی اور حیرت ہوتی ہے۔ کبھی آدمی چاہتا ہے کہ طلاق دے دے، کبھی چاہتا ہے کہ ساتھ رکھے، کبھی چاہتا ہے کہ رسی توڑ دے۔ اس لیے اتنی تکان، اضطراب، فساد رائے اور انتشار فکر طاری رہتا ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ بندے کے لیے لازم ہے کہ ان نفسیاتی کمزوریوں کو اپنے قطعی فیصلے سے ختم کر دے۔ عمر ایک ہی بار ملی ہے، یہ دن یہ وقت بار بار نہیں آئیں گے، اس لیے ان کو ہنسی خوشی اور راحت سے گزار لے۔ راحت تبھی ملے گی جب فیصلہ کر لے گا کہ مومن بندہ جب سوچ لیتا ہے اور مشورہ اور استخارہ کر کے کسی فیصلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ پر توکل کرے اور اس شعر کا مصداق بن جائے کہ مرد میداں جب سوچتا ہے، غور و فکر کے بعد فیصلہ کرتا ہے تو پھر عواقب کو کنارے کر دیتا ہے۔ اس کا اقدام سیلاب کا اقدام، اس کی تیزی تلوار کی تیزی، اس کا منصوبہ دنیا کا منصوبہ ہوتا ہے اور وہ فجر کی طرح پھوٹ پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 71۔